کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فرینچ فرائز یعنی آلو کے چپس آپ کے جگر کو خراب کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے لیور کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ انسانی جسم میں سب سے بڑا آرگن لیور ہے، اور جتنا آرگن کا سائز بڑا ہوتا ہے اتنے ہی اس کی امپورٹنس بڑھتی ہے۔ لیور ہمارے باڈی میں ڈھیر سارے میٹابولک ایکٹیویٹیز سر انجام دیتی ہے۔ یہ جسم سے ٹاکسک کیمیکلز کو نکالتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خون میں شوگر کے لیولز کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ پروٹینز، فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس کی میٹابولزم میں بھی لیور کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ لیور 500 سے زائد فنکشنز پرفارم کرتی ہے، اسی لیے لیور کو وائٹل آرگن کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ لیور باڈی میں رائٹ سائڈ کی پسلیوں کے نیچے پایا جاتا ہے اور یہ ڈائجسٹو سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم جو چیز بھی کھاتے ہیں، چاہے وہ کوئی میڈیسن ہو یا کوئی کھانا، یہ سب چیزیں پہلے معدے میں جاتی ہیں، وہاں سے یہ انٹسٹائن کی طرف آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہیں اور فائنلی انٹسٹائن سے خون میں چلی جاتی ہیں، اور یہی خون پھر لیور میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ لیور ان تمام چیزوں کو چیک کرتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایسی چیز ہو جو باڈی کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو لیور اس کو فلٹر کرتی ہے۔ ان تمام فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے ہمیں ایک ہیلتھی لیور کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم بہت سے ایسے کھانے کھاتے ہیں جو لیور کے لیے کافی نقصان دہ ہیں۔ ان میں سے کچھ کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کون سے ایسے فوڈ آئٹمز ہیں جنہیں آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ فرینچ فرائز تو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن فرائز میں سیچوریٹڈ فیٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے فوڈ آئٹمز جن میں سیچوریٹڈ فیٹس پائے جاتے ہیں یہ لیور کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ فرینچ فرائز کھانے سے لیور پہ چربی بڑھتی ہے جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کا لیور اپنے فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے زیادہ زور لگاتی ہے جو اس کو اور زیادہ خراب کرتی ہے۔ سیچوریٹڈ فیٹس لیور میں انفلیمیشن بھی کاز کرتی ہیں جس کی وجہ سے لیور پہ سکارز پڑ جاتے ہیں، اور ایسے کنڈیشن کو سیروسس کہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ایسا ہونے سے لیور فیل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ویجیٹیبل کوکنگ آئل بھی لیور کے لیے کافی خطرناک چیز ہے کیونکہ اس میں اومیگا 6 جیسے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو لیور میں انفلیمیشن کی وجہ بنتی ہیں اور لیور کے فنکشنز کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ ویجیٹیبل آئل میں ڈبل بانڈز پائے جاتے ہیں، اور جب آپ اس کو سالن بنانے کے لیے گرم کرتے ہیں تو ہیٹ کی وجہ سے یہ بانڈز آکسیڈائز ہو جاتے ہیں جو لیور کو کافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ پیکج فوڈ آئٹمز جیسے کہ لیز، سالٹڈ بسکٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی آپ کے لیور کو خراب کر سکتی ہیں کیونکہ پیکج فوڈ میں نمک کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب باڈی میں نمک یعنی سوڈیم کا لیول بڑھتا ہے تو ساتھ میں پانی کی ریٹینشن بھی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیور پہ سٹریس پڑتا ہے اور لیور اپنا فنکشن ٹھیک سے پرفارم نہیں کر پاتا۔ اوور ایٹنگ یعنی ایک وقت میں اپنی لمٹ سے زیادہ کھانا بھی آپ کے لیور کے لیے کافی خطرناک ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے لیور پہ چربی بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جب لیور میں فیٹس کے لیول زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ سکارز بنتے ہیں جو خراب لیور کی ایک بڑی نشانی ہے۔ پیناڈول جیسی میڈیسن تو ہم سب کافی استعمال کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ زیادہ اماؤنٹ میں پیناڈول کو کنزیوم کرنا آپ کے لیور کے لیے ٹاکسک ہو سکتا ہے۔ لیور ایک خاص مقدار میں پیناڈول کو برداشت کر پاتا ہے۔ اگر پیناڈول کے لیولز خون میں بڑھ جائیں تو اس سے لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ پیناڈول کا استعمال ڈاکٹر کے بتائے بغیر نہ کریں۔ بیکری فوڈ آئٹمز یعنی بسکٹ اور کیک وغیرہ میں ٹرانس فیٹس پائے جاتے ہیں۔ اگر ان کو زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو یہ نہ صرف آپ کے لیور کو خراب کرتے ہیں بلکہ خون کی نالیوں میں کولیسٹرول کو بھی بڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ ویسلز میں جگہ جگہ بلاک بن سکتے ہیں، اور اگر یہ ہارٹ کو سپلائی ہونے والی بلڈ ویسلز میں بن جائیں تو بندے کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ بیف جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ بھی لیور کے لیے ٹاکسک ہو سکتا ہے اگر زیادہ اماؤنٹ میں اس کو کنزیوم کیا جائے، کیونکہ گوشت کو میٹابولائز کرنے کے لیے لیور کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے، اور بار بار ایسا کرنے سے لیور خراب ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح فاسٹ فوڈ یعنی برگرز اور پیزا وغیرہ، یہ سب چیزیں بھی لیور کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کے کھانے سے آپ کا لیور ان باقی چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے، اور وہ ہے شوگر یعنی چینی۔ شوگر جسم میں ہر آرگن کو متاثر کرتی ہے، یہ انسولین ریزسٹنس کو بڑھاتی ہے، اس کے علاوہ یہ دل اور گردوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے، لیکن سب سے بڑا اثر اس کا لیور پہ ہوتا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ہم شوگر کھاتے ہیں تو باڈی میں ایکسٹرا شوگر فیٹ میں تبدیل ہو
جاتا ہے اور یہ فیٹ جا کے لیور میں سٹور ہوتا ہے۔ جب لیور میں فیٹس کی سٹوریج ہوتی ہے تو لیور پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے لیور کے سارے فنکشنز خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں میں سے شوگر ہمارے لیور کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ شوگر ڈیلی بیسس پہ بہت زیادہ کنزیوم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جتنی چیزیں بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان کو اگر لمٹ میں کھایا جائے تو یہ آپ کے لیور کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر ان کی زیادتی کی جائے تو یہ آپ کے لیور کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کی کوئی بھی سجیشنز ہوں تو کامنٹ سیکشن میں مجھے آگاہ کریں۔ شکریہ۔